السلام علیکم۔ ایک ایسی شخصیت جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1224 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بصرہ کے پرانے شہر میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ ان کے والد غریب تھے لیکن تقوی والے انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب رابعہ پیدا ہوئی تو گھر میں اتنی غریبی تھی کہ تیل بھی نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جا سکے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، اور نہ ہی وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ ایک غلام تھی، شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ کالی تھی۔ چلو یہ دو چیزیں چھوڑ دو، اولاد کے قابل ہو تو وہ اولاد کے قابل بھی نہیں تھی۔ ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور فرمایا، تیری بیٹی اللہ تعالیٰ کی ولی بنے گی، اس کی شفاعت سے میری امت کے کئی لوگ نجات پائیں گے۔ بچپن سے ہی رابعہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے دور اور عبادت میں مصروف تھی۔ جب دوسری بچیاں کھیلتی تھیں تو وہ رات بھر تہجد اور دعا میں مصروف رہتی تھی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے اپنے خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر کہتے کہ نہیں تو پھر اجازت پوچھتی کہ مجھے اجازت دے، پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گئے اور جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، ایک دن انہیں چوروں نے پکڑ کر غلامی میں بیچ دیا۔ وہ ایک امیر گھر کے غلام بن گئی، مگر رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عشق الہی دیکھ کر ان کا مالک بھی حیران ہو گیا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ رو رو کر اللہ سے باتیں کر رہی ہیں، یا اللہ، اگر میرے ہاتھ تیرے اختیار میں ہوتے تو میں کسی کو بھی تیرے سوا خدمت نہ کرتی۔ یہ دیکھ کر مالک کا دل پگھل گیا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ حسن بصری بصرہ کے امام تھے، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ لالچ تھا، اگر یہ میری بیوی بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے گا۔ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ 4 باتوں کا جواب دے دیے تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ وہ فرمانے لگے کہ یہ تو میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال تولے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے؟ وہ جواب میں کہنے لگے، یہ بھی میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیاں تولے گا، کسی کے نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ وہ کہنے لگے، میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جب پل صراط سے گزریں گے تو کوئی پار نکلے گا تو کوئی نیچے گر جائے گا، میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں ہی گر جاؤں گی؟ وہ کہنے لگے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ تو فرمائی کہ اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو ان 4 باتوں کی، میرے پاس شادی کا کوئی وقت نہیں ہے۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور بات ان کا عشق الہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے لیے کرتی ہوں نہ دوزخ کے ڈر سے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ میرا مولا ہے اور میں اس کی بندی ہوں۔ ایک دن لوگوں نے انہیں دیکھا، رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں مشال اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا مٹکا لے کر جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ رابعہ نے کہا، میں جنت کو اس مشال سے جلا دوں گی اور دوزخ کو اس پانی سے بجھا دوں گی، تاکہ لوگ صرف اللہ کے لیے عبادت کریں، نہ کہ جنت کے لیے یا دوزخ کے ڈر سے۔
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جھوپڑی میں رہتی تھی، روز صرف ایک روٹی کھاتی اور اکثر دنوں تک پانی اور روٹی سے پرہیز کر لیتی۔ ان کی عبادت کا مقام اتنا بلند تھا کہ لوگ ان کا تقویٰ اور سادگی دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ ایک دن وہ اٹھی، سالن پکانے کے لیے دیکھا تو پیاز نہیں تھا اور وہ پریشان بیٹھی تھی اور سوچ میں پڑ گئی کہ اب پیاز کہاں سے لوں۔ اوپر سے ایک چیل اڑتی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ اوپر آئی تو وہ پنجے چھوٹ گئے اور پیاز سیدھا ان کے گود میں گرا کہ جو رب سے دوستی لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت پرندوں سے کرواتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، دھیرے دھیرے وہ بیمار ہو گئی تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور دعا کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سے شفا یا موت نہیں مانگتی، میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اس کے حکم پر راضی رہوں۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی۔ ان کا انتقال رات کے وقت ہوا تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا، بس 2-4 آدمی کو بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں روزانہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر دیا اور صبح کو اعلان کر دیا کہ انتقال ہو گیا تو شور مچ گیا، ہائے بتایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں۔ اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنی ہوئی، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب دیا، میرے اللہ نے میرے ساتھ عمدہ مول رکھا۔ کہا کہ آپ کی چادر کہاں گئی جس میں دفن دیا تھا؟ کہا کہ اللہ نے اسے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنا دیا، اور اس چادر کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال تولے گا، وہ چادر بھی اس میں رکھی جائے گی۔ انہوں نے پوچھا، منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا، وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا منکر نکیر سے، جس اللہ کو میں نے 40 سال نہیں بھلایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ یہ نہیں کہا کہ ربی اللہ، بلکہ یوں کہا، جس رب کو 40 سال میں نے نہیں بھلایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا، اب اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔ ایک ایسی ہستی جنہوں نے منکر نکیر کو ہی واپس بھیج دیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عشق سب سے بڑا مقام ہے، اور اصلی عبادت وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔